شیعہ سنی بھائی بھائی، تو کسی نے پوچھا کہ یہ نعرہ لگانا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے کچھ گائیڈ کر دیں۔ سوال اگر آپ لوگوں نے سن لیا تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، چونکہ وہ مائک سے دور بیٹھے ہیں، محمد طلحہ علاوی دور بیٹھے ہیں، کہ شیعہ سنی بھائی بھائی نعرہ لگانا کیسا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک میرے یوٹیوب چینل پہ اور براہ راست جو میرا آفیشیل نمبر دیا ہوا ہے اس پر بہت ساری لعن طعن میں سن چکا ہوں۔ ہمارے طبقے کے ہمارے پاکستان کے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے صلح کلیت کی، یہ نہیں ہو سکتی۔ اب میں تو صلح کلیت کو ہی نہیں سمجھ سکا کہ صلح کلیت سے وہ مراد کیا لیتے ہیں۔ شیعہ سنی بھائی بھائی نہیں ہیں صرف، بلکہ شیعہ سنی بھی بھائی بھائی ہیں، سنی دیوبندی بھی بھائی بھائی ہیں، بریلوی دیوبندی بھی بھائی بھائی ہیں، اہل حدیث سنی تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کیا کہتے ہیں کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں، سمجھ آئیے۔ حضور علیہ الصلوۃ، اب میں آپ کو اس پر ایک نص دیتا ہوں، انما المؤمنون اخوہ، یہ تو سب ہیں ہی نا۔ اب جس پر مومن کا اطلاق ہوتا ہے وہ بھائی ہے دوسرے کا، یا آپ اس کو ایسی ڈیفینیشن کر دیں کہ اس کو ایمان کے دائرے اطلاق سے نکال دیں۔ دائرے اطلاق سے نکالیں گے تو اس کے لیے آپ کو نص چاہیے کسی کے ایمان پر حکم لگانے کے لیے، سمجھ آئیے۔ نص آپ کے پاس ہے نہیں، چونکہ اتمام حجت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتا تھا آج نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا پتہ کہ میرے دل میں ایمان کی کیفیت کیا ہے، مجھے کیا پتہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اصول حدیث کی جو کتاب ہے الموقظہ امام ذہبی علیہ رحمت، اس کے اندر انہوں نے وضاحت کی، اور اس کے علاوہ مقدمہ ابن سلام میں بھی یہ وضاحت ہے کہ جو بدعتی ہے، بدعتی اور فاسق یہ دو الگ طبقے ہیں۔ بدعتی سے حدیث لی جا سکتی ہے، فاسق سے نہیں لیتے۔ کیوں؟ چونکہ بدعتی کے پاس اپنے، بدعتی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ تو خود کو بدعتی نہیں مانتا، وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے اس عمل کی جس کی بنیاد پر ہم اس کو بدعتی کہہ رہے ہیں جواز ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، اور فاسق کا عمل ظاہر و باہر ہوتا ہے، اور جس کی اور اس کے حق میں اس کے اپنے پاس دلیل نہیں ہوتی، سمجھیں۔ تو لہٰذا جو اتمام حجت رسول اللہ کے دعا، اب دیکھیں نا فلاں منافق ہے فلاں منافق، ہم نے رولا ڈالا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ نے وحی فرمائی، حضور نے نکال دیے فلاں 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 منافق، تو اس کے بعد اب کون ہے جو نکالے فلاں فلاں منافق ہے؟ ہمارا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، ہم بعض معاملات میں کسی پر نقد اور جرح ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کسی پر اصولی طور پہ اور کلی طور پہ حکم لگانا اور دائرہ اسلام سے خارج کرنا یہ مناسب نہیں۔ یہ ایک انسان اور ایک انسان کا منصب ہی نہیں ہے، یہ خدا کا منصب ہے، یہ اپنے آپ کو خدائی منصب پر لانے والی بات ہے۔ ایک معروف بات ہے، حضرت حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک نصیحت ان کی بڑی معروف ہے، یہ غالباً مکتوبات شریف میں ہے۔ انہوں نے اپنا نصیحت فرمائی کہ کچھ شاگردوں نے عرض کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، انہوں نے فرمایا کہ نہ اللہ بننا نہ رسول بننا، اس کے علاوہ سب کچھ کر لینا۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، ہم کیسے اللہ رسول بن سکتے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ رسول بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سوچنا کہ جو تم سوچ رہے ہو وہی ٹھیک ہے، اور جس کو تم غلط کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، اور یہ مت سوچنا کہ جو تمہاری رائے ہے وہی ہوگا اور جو تمہاری رائے وہ نہ ہو۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو، اور یہ رسول کی شان ہے کہ جس کو وہ حق کہے وہ حق ہو اور جس کو وہ باطل کہے وہ باطل ہو۔ یہ بندوں کی شان ہی نہیں ہے۔ مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ مجھے اپنی اصلاح سے غرض نہیں ہے، مجھے یہ غرض ہے کہ میں دوسروں پہ حکم لگاؤں، جبکہ میں دوسروں پر حکم لگانے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا ہوں۔ میرا کام اپنی اصلاح، اور اللہ نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حضور نے وما علینا الا البلاغ، مجھ پر پورے دلائل کے ساتھ، ٹھوس دلائل اور براہین کے ساتھ نقطہ نظر واضح کرنا ہے۔ جب رسول اللہ نے نقطہ نظر واضح کر دیا، ایمان نہیں لاتے تھے، حضور کا قلب مغموم ہوتا تھا، اللہ نے وہی نازل کی، اے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، چھوڑ دیں، آپ کا کام تھا دلائل کے ساتھ بات پہنچانا، بات پہنچ چکی، اب آپ ان کے دل کے اندر ہدایت ڈالنے کے پابند نہیں ہیں، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو لہٰذا سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ہاں ہمیں کئی چیزوں میں اختلاف ہے اہل تشیع سے، ٹھیک ہے، اہل تشیع کو ہم سے ہوگا، ہمیں کسی دوسرے سے ہو سکتا ہے، یہ اختلاف ہی تو حسن ہے سارا کا سارا، اسی کی وجہ سے تو کتابیں بنتی ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو بتائیں قرآن کی تفسیر کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اختلاف تھا۔ ابن جریر طبری نے ایک آیت کو اور انداز سے دیکھا،
اور اس کو لکھ دیا. قرطبی نے ایک سی آیت کو اور انداز سے دیکھا, ابن کثیر نے اس آیت کو اور. اگر سب متفق ہوتے تو یہ ڈائیورسٹی کی کیا ضرورت تھی. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس ڈائیورسٹی کو اب نص کی جگہ ہم نے تعبیر کی جگہ نص بنا دیا ہے. یعنی جو مقام نص تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, جو تعبیر ہے اس کو نص والا مقام دے دیا ہے. اب ہر بندہ اپنی تعبیرات کو نصوص سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک تعبیر کی, ایک طبقہ ان کی تعبیرات کو نص سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. اور ہمارے ایک بہت بڑے ایک جماعت ہے, اس کے سربراہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت کی تعبیرات کو مانو اور کبھی اعلیٰ حضرت کی تعبیر سے پیچھے مت ہٹنا. اعلیٰ حضرت کی تعبیرات کو ماننا یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ دنیا ہی ختم ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ سارا کچھ کس سے لیا تھا؟ وہی آئی تھی اعلیٰ حضرت. اسی طرح ایک طبقہ ہے مولانا تھانوی اور چند اور علماء دیوبند ہیں, وہ کہتا ہے جو ان کی تعبیر حرف آخر ہے. کوئی حرف آخر نہیں ہے. امام مالک علیہ الرحمہ سے کسی نے یہی سوال پوچھا, صحابی کا قول پیش کیا. امام مالک کون ہے؟ صحابی نہیں ہے. امام مالک کے سامنے صحابی کا قول پیش کیا. امام مالک کو غصہ آ گیا. امام مالک نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات سے اختلاف بھی کروں گا اور اتفاق بھی کروں گا. میں اگر پابند ہوں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. سمجھے, گمراہی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اختلاف ہے. وہاں دلیل ہو بھی صحیح تو رد ہے. اس کے علاوہ آپ دلیل کے ساتھ کریں گے. قرآن نے یہی کہا ہے, تدبر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے غور و فکر نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام, جو عقل کے ساتھ غور و فکر نہیں کرتے دین کے امور میں وہ جانور ہیں. بل ہم بدل, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. افلا تعقلون, عقل نہیں رکھتے. افلا یتدبرون القرآن, کیا قرآن پر تدبر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں چیزوں کو رد بھی کرنا ہے, قبول بھی کرنا ہے, لیکن ایک محتاط رویے کے ساتھ کرنا ہے, اور کسی پر قطعی حکم نہیں لگانا. ٹھیک ہے نا, کسی پر قطعی حکم نہیں لگانا. تو لہٰذا تمام مسلمان بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ یہ دروازہ بند کر لیں گے. چلیں مجھے یہ بتائیں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ, معاذ اللہ رسول تو خیر میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں, یہ والی سوچ اگر واقعی نبوی سوچ ہوتی, جو کہتے ہیں کہ جس مسلمان سے جو قرآن کو بھی مانتا ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے, رسول کو بھی مانتا ہے, اس سے چند باتوں میں اختلاف ہو تو آپ اس کو بھائی نہیں کہہ سکتے, یا اپنے پاس نہیں بٹھا سکتے, یا اس سے نکاح اور رشتہ داریاں نہیں جوڑ سکتے. یہ سوچ اگر رسول اللہ کی ہوتی تو مجھے بتائیے, رسول اللہ تو مشرکین میں رہتے تھے سارے, تو مشرکین کو دعوت کیسے دی, مشرکین کو اخلاق سے متاثر کیسے کیا؟ خطوط لکھ کے کیا. سارا دن وہ ساتھ بیٹھتے تھے, کھاتے پیتے تھے, گھومتے پھرتے تھے. عرب ادھر مدینے میں گئے تو وہاں یہود تھے, نصارہ تھے, سارا دن وفد آتے تھے, کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے تھے, مسجد نبی میں عبادتیں کرتے تھے. تو یہ بر صغیر پاک و ہند میں ایک اپنا جاہلانہ تصور متعارف ہو گیا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا. تو جماعت مروانیہ کا یہ سارا کچھ انہوں نے اپنا اور حصہ ڈال دیا ہے. غیر ضروری شدت آ گئی ہے, لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں کسی پر حکم نہیں لگانا. تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ایک دوسرے کے قریب کریں, اختلافات کو ختم کریں. اور ایک اپنا, میں پتہ نہیں کسی کا کال پڑھ رہا تھا, اس نے کہا اگر آپ کا عقیدہ اتنا سچا ہے تو آپ کے عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. سمجھے, یعنی آپ کا اخلاق ایک بدترین کافر سے بھی نیچے ہو, اور آپ قائل ہوں میں محمد رسول اللہ کا جناب امین ہوں ان کے پیغام کا, تو کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کردار اعلیٰ کیجیے, پھر دیکھیے کہ آپ کے کردار کے اثرات ہوتے ہیں. کردار کے لیے ضروری آپ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے, پاس ہوں گے. سمجھے نا. تو لہٰذا تمام مسلمان بھائی ہیں. اور پھر اس میں ایک فقہی نقطہ بھی سمجھ لیں. 4 بنیادی چیزیں زیادہ تر علماء نے گنوائی ہیں. امام بزدوی بھی اس طرف گئے ہیں, ٹھیک ہے, سرخسی بھی اس طرف گئے ہیں. سرخسی کہہ رہا ہوں یار, اصول بزدوی اور نصفی, امام نصفی, کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہو, شرک نہ کرتا ہو, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا قائل ہو, جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہو, غیر متحرف مانتا ہو, اور قیامت تک کے لیے ابدی مانتا ہو, اور جو صاحب قبلہ ہو, کعبۃ اللہ کی, اس کی تکفیر آپ کر ہی نہیں سکتے ویسے بھی. تو لہٰذا اس طرف ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے.